بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل، اور آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اعجاز عباسی۔ ناظرین، آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے دھرنے کے اعلان کے بعد یہاں بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ جڑواں شہروں میں پہنچ چکے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان بھی راولپنڈی پہنچ گئے ہیں۔ دوسرا وہ ہیں جو حکومت نے اسے یعنی دھرنے کو روکنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے ہیں۔ اس وقت جو وفاقی دارالحکومت سیل ہے ہم آج اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے کہ اس ٹائم اسلام آباد اور راولپنڈی کی کیا حالات ہیں، اور جو موبائل سروس تو فی الحال تو چل کے امکانات یہ ہیں کہ حکومت سخت ترین اقدامات اٹھائے گی، اور آج حکومت نے پھر ان کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے، جماعت اسلامی کو مذاکرات کی پیشکش کی تاکہ یہ جو مسائل ہیں، معاملات ہیں یا جو ان کے مطالبات ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ ہم اس کو تفصیل سے بات کریں گے کہ جو جماعت اسلامی کا اسلام آباد کی طرف مارچ ہے، پھر دھرنا ہوگا، اس کے کیا نتائج آئیں گے، اور ظاہر اس سے جو حکومت ہے وہ حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور جماعت اسلامی ظاہر جو احتجاج کی دھرنوں کی وہ اسپیشلسٹ ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ نئے جو امیر ہیں یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ کیا حکمت عملی اپناتے ہیں۔ پھر دوسری طرف جو تحریک انصاف ہیں کو آج اسلام آباد میں اس کو احتجاج کی جو ہے نا اجازت نہیں مل سکی ہے، ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست کو مسترد کر دی ہے۔ تو تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان بھی شدید جو ٹکراؤ ہے، شدید کشیدگی ہے، مخصوص جو نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو اسلام آباد کی جو وفاقی حکومت جو اسٹیبلشمنٹ ہے ظاہر ان کے لیے بھی سخت پریشانی ہے۔ دوسری طرف جو آزاد کشمیر کے صورتحال پہ بات کریں گے، جب بالخصوص جو اڈاک ملازمین ہیں اور یعنی ان کی جو یعنی تعیناتی کا معاملہ مزید جو توسیع وہ نہیں ہو سکی ہے، بالخصوص جو یہ محکمہ سیاحت آثار قدیمہ اس کو 1 درجن سے زائد جو ملازمین ہیں گزشتہ 7-8 ماہ سے وہ جو ہے نا ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں جو جماعت اسلامی کا اس وقت جو احتجاج جاری ہے اسلام آباد کی طرف، یعنی ہزاروں کی تعداد میں جو کارکن ہیں جماعت اسلامی کے وہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے اسلام آباد میں داخل ہو چکے ہیں۔ ابائی صاحب، آج آپ پورا دن دیکھتے رہے آپ جماعت اسلامی کو، اس وقت کیا صورتحال ہے وفاقی دارالحکومت کی؟ جو جماعت اسلامی کے کارکن ہیں یعنی پورے پاکستان سے، آزاد کشمیر سے، جی بی سے اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں، تو کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ کفیل صاحب۔ وہ تو جماعت اسلامی کے دھرنے کو روکنے کے لیے رات گئے، انہوں نے کنٹینر لگا کر پورے اسلام آباد کو بالکل سیل کر دیا چاروں طرف سے، اور ویسے گاڑیاں اکا دکا گزر رہی ہیں، لیکن وہ جو ایک ٹریفک کا فلو تھا اور بہاؤ تھا وہ انہوں نے بالکل مکمل بند کر دیا، اور وہاں پولیس نفری تعینات ہے۔ ابتدا میں جو لوگ اسلام آباد پہنچے تو وہ دھرنوں کی جگہ پر گئے ڈی چوک میں، اور وہاں سے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، لیکن وہ میرے خیال میں وہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے جو جماعت اسلامی کے متحرک لوگ ہیں اور جنہوں نے ظاہر پلان کر رکھا ہے۔ اکا دکا شوقین نوجوان شوقین لوگ وہاں پڑا گیا تھا، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ظاہر ہے جماعت اسلامی کے جو مینجمنٹ کے لوگ ہوں یا متحرک لوگ ہوں وہ جائیں اور پہلے ہی جا کر گرفتاری دے کر اپنے اس پلان کو ناکام بنا دیں۔ دوسرا، حافظ نعیم الرحمان نے اعلان کیا ہوا ہے کہ سارے لوگ کراچی سے جو ان کے قافلے چلے ہیں، جو کوئٹہ سے چلے ہیں، ہدایت الرحمان کوئٹہ والے جو ہیں وہ جو گوادر والے ہیں وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان خود بھی اسلام آباد میں ہیں۔ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے وہ اسلام آباد پہنچے، پنڈی پہنچے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کر رکھا ہے کہ جہاں بھی لوگوں کو روکنے کی کوشش کی جائے گی وہاں ہی دھرنا جائے گا۔ میرے خیال میں پاکستان بھر میں ان کو اکا دکا پکڑ کر ان کا وہ لانگ مارچ ناکام بنانے کی کوشش ضرور کریں گے، لیکن پنڈی تک قافلے بڑی تعداد میں آ بھی گئے ہیں، اور جو رات گئے تک پہنچ جائیں گے۔ ابھی اطلاع یہ مل رہی تھی کہ لیاقت باغ میں انہوں نے کہیں دھرنا دے دیا ہے، اور چونکہ حافظ نعیم الرحمان نے اعلان کیا تھا کہ جہاں سے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکا جائے گا وہاں ہی دھرنا دیا جائے گا۔ تو کفیل صاحب، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پنڈی اسلام آباد ویسے بھی 1 کروڑ آبادی والے دونوں شہر ہیں، جڑواں شہر ہیں، اور بجلی بلات کا مسئلہ کوئی جماعت اسلامی والوں کا نہیں ہے، پورے پاکستان کا ہے، یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے۔ پورے پاکستان سے کوئی لوگ بھی نہ آئیں، میں کہتا ہوں پنڈی اسلام آباد سے یہ کہ 2-4 لاکھ لوگ باہر نکل آیا اور مختلف جگہوں پر مختلف انٹری پوائنٹ پر انہوں نے دھرنا دے دیا، تو یہ حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ حکومت ان کو کنٹرول کر پائے گی اور ان کو اٹھانے میں کامیاب ہوگی، یا اتنے لوگوں کی گرفتاریاں یا اتنے لوگوں کو کریک ڈاؤن کر کے ان کو پکڑ دکڑ کرنا یہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی اسلام آباد اور پنڈی میں اسلام آباد کو جب چاروں طرف سے یہ لوگ جام کر دیں گے، اور اس میں صرف جماعت اسلامی کے لوگ نہیں عام لوگ جب شامل ہوں گے، تو حکومت گھٹنے دینے میں مجبور ہو جائے گی، اور ان کو وہ جتنے لوگ توقع کر رہے ہیں وہ نہ صحیح، لیکن کوئی نہ کوئی بجلی کے بلوں میں ان کو ریلیف دینا پڑے گا، اس لیے کہ جماعت اسلامی جو ایشو لے کر سامنے آئی ہے وہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، وہ عام آدمی کی ضرورت کا مسئلہ ہے، وہ ایسا مسئلہ ہے جس نے لوگوں کی کمر توڑ کر کے رکھ دی ہے۔
اور اس میں لوگ باہر نکلیں گے. دن کو تو آپ کو پتہ ہے گرمی تھی, اور شام کو ظاہر ہے وہ انہوں نے ویسے ہی 5 بجے کا اعلان کیا ہوا تھا, اور ابھی 5 تو بج رہے سے پہلے ہی دھرنا پنڈی اسلام آباد میں 3-4 جگہوں پر شروع ہے. ڈی چوک میں نہیں, حکمت عمل انہوں نے تبدیل کی ہے, اور یہ I-8 والی جو ایکسپریس وے ہے, I-8 چوک جو ہے وہ جو پل ہے اس کے پاس لوگوں کو, اور یہ بڑی جگہ, اور یہ پنڈی کے اسلام آباد کا, پنڈی کا بالخصوص اسلام آباد کا سب سے مرکزی انٹری پوائنٹ یہی ہے. اور یہ اگر جب جام ہو جائے گا تو حکومت کے پاس متبادل ایک کشمیر ہائی وے بچتی ہے, جب وہاں بھی لوگ بیٹھ جائیں گے تو پھر کوئی راستہ ان کے حکومت کے پاس بچتا نہیں ہے, الا یہ کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے, ان کو مطمئن کرے اور کوئی نہ کوئی ریلیف دے لوگوں کو. اب صاحب ابھی آتے ہیں کہ جو جماعت اسلامی کے مطالبات ہیں یا جو بجلی کے بل حکومت نے بڑھائے ہیں, ٹیکسز لگے ہیں, تو یہ تو ذرا IMF کا مطالبہ ہے, یا جو IMF کے یعنی مطالبے کی بنیاد پہ ہی بجٹ بنا ہے. تو ظاہر اگر حکومت چھوٹ دیتی ہے تو پھر ذرا ابھی حکومت کے IMF کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں, تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی پھر؟ ذرا توفیق صاحب یہ پاکستانی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں حکمران. بالکل IMF نے یہ مطالبہ نہیں کیا. IMF والے 3-4 بار وضاحت کر چکے ہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے, ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ بااثر طبقے سے مالی وہ بڑے طبقات پر ٹیکس لگائیں اور ان سے سرمایہ اکٹھا کر کے چھوٹے نچلے لوگوں کو ریلیف دیں, نیٹ ورک بڑھائیں, ٹیکس نیٹ ورک بڑھائیں. آپ جو لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں, آپ جو لوگوں کو اس میں بجلی کے بلات میں یا اس میں چیزیں دے رہے ہیں, سارے لوگوں کو سبسڈی دے رہے ہیں, وہ بند کریں آپ سبسڈیاں, خاص کر بڑے لوگوں کی سبسڈیاں بند کریں. آپ دیکھیں نا IMF نے کہاں ان کو لکھ کے دیا ہے تحریر کہ آپ فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس لگائیں, آپ انکم ٹیکس لگائیں, آپ سیل ٹیکس لگائیں, آپ فکس ٹیکس لگائیں, آپ جنرل سیل ٹیکس کے اوپر ایک اور ٹیکس ہے, کیپیسٹی ٹیکس, یہ کوئی چیز نہیں لکھ کے دیا. یہ بنیادی طور پر ہے ایک مافیا ہے جو اس ملک کے اوپر قابض ہے, اور وہ اس وقت حکومت میں بیٹھا ہوا ہے. یہ سارے IPPs ان کے ہیں. 100 کمپنیاں ہیں جن سے پرائیویٹ سیکٹر میں بجلی پیدا کر کے وہ حکومت کے حوالے کریں, پیدا بھی نہیں کرتے. وہ انہوں نے بجلی کا لگائے ہوئے ہیں, جنریٹر لا کر فٹ کیے ہوئے ہیں, اور انہوں نے حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ یہ جنریٹر آپ کے حوالے ہے, ان میں تیل آپ نے ڈال کر دینا ہے, اور ان کے کیپیسٹی جو 24 گھنٹے میں پیدا کرنے کی ان کی صلاحیت ہے اتنی آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, ہمیں آپ اتنے پیسے دیں گے. اور وہ پیسے, اور ان میں کون لوگ ہیں, ان میں حکومت میں شامل سارے لوگ ہیں جو ہمیں گمراہ کر رہے ہیں کہ اس میں, حالانکہ اس ساری 100 کمپنیوں میں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ٹوٹل گنتی کی 7-8-10 کمپنیاں ہیں جو قطر والوں کی ہیں, یا جو UAE والوں کی ہیں, یا کوئی ایک آدھ چائنا کی, 2-4 چائنا کی ہیں, جن کی آڑ میں باقی 90 کمپنیاں ملک کے اوپر ایسے طریقے سے مسلط کر دی گئی ہیں. کہتے ہیں جی کہ ہم نے ان کے خلاف ان پر کوئی نظر ثانی کی, حالانکہ نظر ثانی کی تو ہمیں انٹرنیشنل کورٹ میں ظاہر ہے وہ جوابدہی کرنی پڑ جائے گی اور نقصان ہو جائے گا. حالانکہ عمران خان کے دور میں 30 کمپنیوں کے ساتھ ان معاہدہ ریوزٹ ہوا تھا, اور ان میں جو ڈالر کا ریٹ تھا, جو دن بدن ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا تھا, پاکستانی کرنسی میں شفٹ نہیں ہوا, بلکہ ڈالر انہوں نے فکس کر دیا. 148 روپے فی ڈالر کے حساب سے انہوں نے فکس کر دیا کہ ڈالر نیچے ہو یا اوپر ہو, اوپر جائے گا تو ہم اتنے پیسے اتنے ڈالر شمار کریں گے, 300 کا ڈالر ہم شمار نہیں کریں گے. وہاں نظر ثانی ہو سکتی ہے, یا کیوں نہیں ہو سکتی. کل میں شبر زدی کو سن رہا تھا, وہ جو کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر بھی رہے ہیں, اور پاکستان کے مشیر CBR کے چیئرمین رہے. انہوں نے اس کال سیدھا سادہ یہ بتایا ہے کہ چونکہ اس میں گورنمنٹ شامل ہے, 50% سے زیادہ کمپنیاں گورنمنٹ کی اپنی ہیں, تو ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ان سارے بجلی گھروں کو ٹیک اوور کر لے. ان کے جو قرضے اخراجات دوسرے تیسرے ساری چیزیں جو ان کے ذمہ لائبلٹیز ہیں وہ ساری حکومت ادا کرے, اور ان لوگوں کو اعتماد میں لے کر حکومت لے لے, اور یہ قوم کی جان چھوٹ جائے گی. ادروائز یہ قوم کو بالکل ختم کر دیں گے, اور انہوں نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے. اور اتنی بڑی رقم دینے کے باوجود 3000 ارب روپیہ اب بھی واجب الادا ہے ان کمپنیوں کا, جن کو مہینے کا 3-3, 4-4, 5-5, 20-20, 30-30 ارب روپے کی رقم ادا کی جا رہی ہے, کیپیسٹی چارجز کے ماد میں دے رہے ہیں. اچھا ابھی ہم آتے ہیں کہ ایک جماعت اسلامی کا آج اسلام آباد میں, راولپنڈی میں سمیت پورے پاکستان میں ان کا یعنی اسلام آباد کی طرف مارچ ہے. دوسری طرف آج جو تحریک انصاف یا اس کی جو اتحادی ہیں اپوزیشن جماعتیں ہیں, انہوں نے بھی جو مطلب تفظ آئین جو پاکستان آج کا اعلان کر رکھا تھا, اور ابھی بلوچستان میں KPK میں مختلف یعنی جگہوں پر اپوزیشن کے مظاہرے جاری ہیں. ایک طرف جماعت اسلامی ہے, دوسرا عمران خان ہے, اپوزیشن جو ہے, تو ظاہر پھر تو ایک نئے افراتفری عدم استحکام سے پاکستان دو چار ہوگا. تو اس سے پھر کدھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ قبیل صاحب یہ دیکھیں نا, پچھلے ایک عرصے سے جب سے پاکستان میں وہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہوا, اس کے بعد حالات خراب ہوئے, اور بالخصوص یہ جو 8 فروری کے الیکشن ہوئے ہیں,
جب یہ روز روشن کی طرح چیزیں سامنے آئیں کہ انہوں نے رزلٹ چینج کر کے فارم 45 ڈراپ کر کے 47 کے تحت انہوں نے نئی حکومت بنائی ہے اور کچھ لوگ ہارنے والے لوگوں کو جتوایا اور جیتنے والوں کو ہرایا، تو اس کے بعد ملک میں ایک بہت زیادہ افراتفری کا عالم بڑھ گیا. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے 10 بندے بھی اگر کہیں بیٹھ کر کوئی میٹنگ کر رہے ہوں تو ان پر کریک ڈاؤن کرتے ہیں، ان پر چھاپے مارتے ہیں. پچھلے دنوں اسلام آباد میں ترنول میں پی ٹی آئی والوں کو انہوں نے جلسے کی اجازت دی تھی. جب جلسہ انہوں نے انتظامات شروع کیے، بڑے پیمانے میں انتظامات بھی کر لیے، تو ادھر سے این او سی جاری ہو، ادھر سے کینسلیشن آرڈر جاری ہو گیا، ڈی سی اسلام آباد نے جاری کر دیا. بعد میں آپ کی اور میری آنکھوں نے دیکھا اور پاکستان بھر کے لوگوں نے دیکھا کہ تحریک لبیک والے یہاں اسلام آباد میں آ کر بیٹھے اور ان کو تو کسی نے منع نہیں کیا. جماعت اسلامی آج ان سے این او سی لینے کے بغیر آ گئی ہے، کسی نے نہیں روکا. آج بھی پی ٹی آئی والوں نے ہائی کورٹ میں درخواست دی ہوئی تھی کہ ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور جو ہمارا احتجاج ہو رہا ہے اس کے لیے اجازت نہیں دی جا رہی. تو ہائی کورٹ میں انہوں نے ریٹ دائر کر رکھی تھی اور ہائی کورٹ نے میرے خیال میں ان کی ریٹ قبول نہیں کی، مسترد کر دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو ان سے پولیٹیکل رائٹ چھین لیں گے، ان پر ہزار رائے کی آزادی چھین لیں گے، ان کی سرگرمیاں محدود کر دیں گے، ان کی پکڑ دکڑ شروع کریں گے، تو ملک میں ایک افراتفری پیدا ہوگی. اور یہ افراتفری دن بدن بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. اور پاکستان کی پی ٹی آئی ایک سب سے بڑی جماعت ہے اور اس جماعت پہ کہ آپ نے انٹرنیشنل برادری بھی اس بات کی اب ظاہر ہے ثبوت پیش کرے آپ کے سامنے کہ آپ نے ان کا مینڈیٹ چھینا ہے. تو جب آپ ان کو بولنے بھی نہیں دیں گے، ان کو مظاہرہ بھی نہیں کرنے دیں گے، ان کو عدالتوں میں بھی نہیں حاضر ہونے دیں گے، ان کی سیٹیں بھی نہیں دیں گے، ان کے الیکشن تاج بھی تسلیم نہیں کریں گے اور ان کے پارلیمنٹ کے اندر بھی رائٹ تسلیم نہیں کریں گے، تو یہ افراتفری بڑھے گی، معاملہ تو پھر خرابی کی طرف انجام کی طرف بڑھ رہا ہے. اور یہ صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے اور یہ ایسی طرف جا رہی ہے کہ یہ حکومت کم از کم میں نہیں سمجھتا اخلاقی لحاظ سے جن کی ساکھ بہت تباہ و برباد ہے اور یہ فارم 45 والے لوگ ہیں، یہ اس صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اچھا ابھی آتے ہیں ابھائی صاحب، ہم آزاد کشمیر پہ کہ جو موجودہ حکومت ہے اور اس میں بے شمار جو ایشوز ابھی حل طلب ہیں، اس میں ایک اڈاک ملازمین یعنی بیچ میں کانٹریکٹ ملازمین ہیں جن کے 12-13 سالوں سے یہ ملازمین ہیں. اس میں بھی جو ہمیں آج یعنی دن کو اطلاعات ملی تھی جو محکمہ صحت ہے اور آثار قدیمہ، اس کے کوئی 1 درجن سے زائد جو ملازمین ہیں ان کو بغیر وہ یعنی ان کو جو فارغ کر دیا گیا ہے. تو ناظرین کو بتائیں کہ کیا ایشو ہے، یعنی اڈاک ملازمین کیا معاملہ ہے اور یہ کون سے ملازمین؟ یہ کفیل صاحب ایک پروجیکٹ میں میرے خیال میں ملازمین تھے اور یہ 16 ان کی تعداد بنتی ہے. میں ادھر کہیں نوٹیفیکیشن پڑھ رہا تھا، جو میں سمجھاؤں اس کو وہ یہ تھا کہ ان کی ظاہر پوسٹیں پہلے تو ایک پروجیکٹ چل رہا تھا، اس کے بعد ان 16 لوگوں کی پوسٹیں کریٹ کی گئی ہیں آج سے 1 سال پہلے اور یہ ان پر کام کر رہے تھے. اور جب محکمہ آثار قدیمہ والوں نے پلاننگ کمیشن کے پاس ان کی تجاویز بھجوائی ہیں کہ آپ یہ 16 جو پوسٹیں ہیں، یہ نہیں محکمہ مالیات والوں کے پاس پچھلے سال سے جو پوسٹیں کریٹ ہو گئی تھیں ان 16 لوگوں کی جن میں پرمنٹ ہو جانے تھے، تو 1 جنوری یا جنوری کی کوئی تاریخ تھی، اس میں یہ پوسٹیں انہوں نے منظوری دے دی تھی کہ ٹھیک ہے یہ 16 پوسٹیں کریٹ کرتے ہیں، ان پر ان لوگوں کا ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. پھر جب وہ پوسٹیں ہو گئیں تو ان پوسٹوں پر چونکہ بجٹ کے بغیر پوسٹیں تو آگے نہیں چل سکتی، مالیاتی منظوری کے لیے محکمہ آثار قدیمہ والوں نے مالیات والوں کو جنوری کے مہینے میں کہیں فائل بھجوائی ہے کہ آپ پوسٹیں چونکہ رضامندی کا اظہار کر دی ہے، پلاننگ والوں نے ان پوسٹوں کو کریٹ کرنے کا رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، آپ ان کی مالیاتی منظوری دیں تو یہ پوسٹیں ہو جائیں گی اور ان 16 ملازمین کا مستقبل بچ جائے گا. تو آپ کفیل صاحب یاد کریں کہ 7 مہینے گزر گئے ہیں، یہ بجٹ بھی ختم ہو گیا، تو وہ محکمہ مالیات کی جو فائل ہے، محکمہ آثار قدیمہ والوں کی جو فائل ہے جو محکمہ مالیات میں پڑی ہوئی ہے، مالیات اس کی منظوری نہیں دے رہا، گویا کہ وزیر اعظم نے فائل رکوائی ہوئی ہے ظاہر ہے اور منظوری نہیں، جس کی وجہ سے وہ 16 ملازمین جو ہیں اور شاید ڈیفینیٹلی کچھ اور بھی ہوں گے، نہ تو ان کو تنخواہیں مل سکی ہیں، نہ وہ کسی جگہ ہیں، وہ بالکل عوام میں ہو گئے ہیں، گویا کہ دوسرے معنوں میں وہ اپنے روزگار سے ان کو ہاتھ دھونے پڑے ہیں، وہ بالکل فارغ ہو گئے ہیں. اور یہ ایک بڑی زیادتی ہے کہ جب پلاننگ ڈویژن نے منظوری بھی دے دی پوسٹوں کی اور محکمہ مالیات ظاہر ہے پلاننگ ڈویژن کے عموماً رائے سے اتفاق کر لیتا ہے، تو محکمہ مالیات نے منظوری نہیں دی اور ان لوگوں کو جو کہ پوسٹیں کریٹ ہو گئی تھیں مالیاتی منظوری نہ ملنے کے واسطے لوگ بے روزگار ہو گیا، ان کے ساتھ ناانصافی زیادتی ہو رہی ہے اور ان کے گھروں میں چولہے بجھ گئے ہیں اور ان کا روزگار چھن گیا ہے. بہت شکریہ عابد صاحب. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. اس وقت جو اسلام آباد کے حالات ہیں، سارا وفاقی دارالحکومت یہ سیل ہے، تو جو لوگ اسلام آباد کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو وہ یعنی حالات کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں. اس وقت اسلام آباد کے سارے جو داخلی راستے بند ہیں اور جو لوگوں کو سخت یعنی دشواری کا سامنا ہے، یعنی جو ہائی ویز سے لے کر موٹر ویز سے لے کر جہاں اسلام آباد میں انٹری ہو رہی ہے تو مشکلات ہیں لوگوں کو.
اور اللہ کرے جو احتجاج ہے جماعت اسلامی کا پورا من رہے، لیکن ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ ذرا یہ احتجاج کی بغیر یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ جو IPPs ہیں، یعنی پرائیویٹ جو آئیڈل منصوبے ہیں، جو مطلب تھرمل کے منصوبے ہیں، یا وہ سارے جتنے بھی جو بجلی گھر ہیں ان کا دوبارہ آڈٹ ہو، حکومت ان کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کا سرن و جائزہ لے کہ یعنی موجودہ جو معاہدے ہیں IPPs کے ساتھ جو معاہدے ہیں یہ اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، عوام پہلے سے مشکلات سے دوچار ہیں۔ تو لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ حالات کی خرابی سے پہلے ان تمام معاملات کا جو مہنگائی کا طوفان جو برپا ہے اس کا فوری طور پر حکومت اس کا حل نکالے۔ جو سرکاری اخراجات ہیں یہ اخراجات کو فوری طور پر کم کیا جائے، اور جتنے بھی یعنی معاملات ہیں حکومت وزراء کے اخراجات ہیں، سیکریٹریز کے ہیں، اور سب سے جو اہم بات ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں تمام یعنی جتنے افسران ہیں ان کو جو مفت پٹرول اور مفت جو بجلی کی سہولت ہے، گیس کی سہولت ہے، حکومت یہ ختم کرے۔ جب تک حکومت اس معاملات کا زمینی حقیقت کے تحت اس کا جائزہ نہیں لے گی، معاملات کو حل نہیں نکالے گی، تو پاکستان کسی صورت میں بھی بحران سے نہیں نکل سکا۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔